شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قط تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلتہ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، لیلتہ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ لطائف المعارف سواد 145۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عید میں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عید میں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید میں دن کو ہے۔ غنیمتہ الطالبین سواد 229۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہر حکمت والا کام۔ الدخان 20 تسم کنز الایمان۔ ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں ان آیات کی تفسیر میں ہزر رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلتہ مبارکہ سے 15 شعبان کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جرید، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلتہ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ ماسبت من السنہ صفحریم 19۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلتہ القدر میں ہوتا ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد 6 صفحہ 128۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اب فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ مرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس رات سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال دیتے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ مشکات جلد الف سواد 277۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کو بھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے اور سر کا رد و عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور الف کرم گو اپنے پائیں نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ اب جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید اب کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ آقا ومبلی نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شب الایمان سیتی جلد سواد 380۔ یہ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو للہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور شرک کے۔ شب الایمان باقی جیم 3
سواد 383 کے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرا فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم کا عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں اب مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ ماہ سبت من السنے سواد 205